عمران خان صاحب نے فائنل کال دی ہوئی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے فائنل کال دی ہے، حالات و واقعات زیادہ سنجیدہ، زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں، کافی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن درون خانہ کافی گرما گرمی چل رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، کیونکہ جیسے ہی پہلے تو عمران خان صاحب کو روکا گیا کہ فی الحال نہ دیں، لیکن کال نہ دیں، لیکن عمران خان صاحب نے فائنل کال بھی دی ہے اور اس کو پرسیو بھی کر رہے ہیں، اور آج پھر انہوں نے پارٹی کے جو تمام کے تمام وکلا ان سے ملنے گئے تھے، فیملی ممبرز مل کے گئے تھے، ان کو بھی کہہ دیا ہے اور اپنا پیغام مسلسل دے رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، اس نے بھی بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی مسلسل اس کو اویئرنیس پیدا کر رہی ہے، اور اس کمپین کو لانچ کیا ہوا ہے مکمل پورے زور شور سے، کہ ہر صورت میں 24 نومبر کو ہر صورت میں ہم نے نکلنا ہے اور پہنچنا ہے اسلام آباد، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل قسم کا احتجاج ہے جی، اور بہت مختلف نوعیت کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اور پوری تنظیم نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بات آج بھی واضح طور پر بتا دی گئی، 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہے جی، ون ڈے پروگرام نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے، یہ جو پروگرام ہے یہ ٹیسٹ میچ ہے، اس کو آپ ون ڈے یا T20 نہ سمجھیں، لہٰذا کافی ایکٹیولی اس پہ کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری تنظیم جو ہے، جماعتی تنظیم اور سیاسی تنظیم، وہ متحرک ہو چکی ہے۔ ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، کونسلرز، یہ سب کے سب، اور ان کو پرسو کیا جا رہا ہے۔ خواتین ونگ، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ISF بہت زیادہ، اور پھر اس کے بعد ILF یعنی کہ وکلا کی جو تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو متحرک کیا گیا ہے۔ ہر شعبے کو، کسانوں کو متحرک کیا جا رہا ہے، کیونکہ کسانوں پہ ایک افتاد آن پڑی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسان جو ہیں اب از خود وہ نکلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی شہ رگ کاٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس دوران عمران خان صاحب نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے، اور عمران خان صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈیل کریں، یا ڈیل کریں گے تو ہم آپ کو ڈھیل بھی دیں گے، ہم آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے، اور اگر ڈیل آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ پہ نئے مقدمات 24 نومبر سے پہلے ہم آپ کو نئے مقدمات میں سزائیں سنوائیں گے، اور سزائیں دی جائیں گی آپ کو۔ یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے عمران خان صاحب کو، اور اس کے آثار بھی ہمیں نظر آئے۔ آج کئی دنوں سے پینڈنگ کیس تھا توشہ خانہ کا، اور توشہ خانہ جو چل رہا ہے سو کالڈ، اور اس میں اس لیے سو کالڈ میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کا کیس واپس لیا جا رہا ہے، جو کہ اللیگل ہے اور گاڑیاں آپ نہیں لے سکتے۔ گیلانی صاحب کا کیس واپس لیا جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کا کیس واپس لیا جا رہا ہے، یعنی توشہ خانہ سیم کیس، بلکہ سنگین اوریجنل کیس وہ واپس لیے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا جو کہ کیس بنتا ہی نہیں، اس پہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کو سزائیں سنا دیں گے۔ کافی دن وہ کیس پینڈنگ رکھا گیا فیصلہ محفوظ کر کے، لیکن آج اس کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور وہ اس لیے سنایا گیا کہ کل عمران خان صاحب نے کال دے دی تھی احتجاج کی، اور جیسے ہی انہوں نے احتجاج کی کال دی تو فی الفور ان کو دوسرے ہی لمحے ان کو ان کی درخواستیں خارج کر دی گئیں برریت کی، اور ان پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ دے دی گئی، عمران خان صاحب پہ بھی اور بشرا بی بی پہ بھی۔ اور بشرا بی بی پہ اس لیے زیادہ نزلہ گر رہا ہے کہ ان کو بھی کافی کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ بھی مل کر کھیلیں، اور عمران خان صاحب کو راضی کریں، اور ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ ضد چھوڑ دیں اور اپنے اصولوں کو قربان کریں، اور جو کچھ انہیں کہا جا رہا ہے اس پہ وہ عمل کریں۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان، اور اگر ہم کہیں جنرل صاحب ورسز عمران خان تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ ایک ایگو کی لڑائی ہے اور بہت ہی خطرناک لڑائی ہے، اور جہاں پہ انا آ جائے، انا پرستی آ جائے، تو وہاں پہ ذرا حالات دیر سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں،
اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو انا کی لڑائی ہے اور جو اس وقت عمران خان صاحب ورسز آرمی چیف اور عوامی چیف، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ عمران خان صاحب چیف آف عوامی اسٹاف ہیں، تو لہٰذا چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف عوامی اسٹاف کے درمیان یہ جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ کا انجام جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اچھا نہیں ہونے والا۔ پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، پاکستان سفر کر رہا ہے، پاکستانی سفر کر رہے ہیں، پاکستانی اردو والا بھی اور انگریزی والا بھی، دونوں طرح کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اگر یہ چیزیں ٹھیک نہ ہوئیں اور اگر ان کے درمیان کشیدگی کم نہ ہوئی تو پاکستان بھی کمزور ہوگا، پاکستان کے ادارے بھی کمزور ہوں گے، اور نقصان ہوگا، پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور کوئی ان کو قریب لے آئے، اور قریب لا کے ان کے جو بھی ہیں معاملات خراب ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور اگر پاکستان ہے، اگر واقعتاً پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر دونوں کو قریب آنا چاہیے اور قریب آ کے چیزوں کو سلجھانا چاہیے، کیونکہ جعلی نظام جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے ہر لمحے ہر روز، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ دوسری جانب کیونکہ یہ لڑائی شروع ہوئی تھی رجیم چینج سے، اور رجیم چینج کے بعد ایک موقع ملا تھا 8 فروری 2024 کو کہ عوام کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا جاتا، پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو اب ذرا 3-4 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ ایک تو اچھی خبریں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اور بری خبریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اس لیے اچھا برا ساتھ ساتھ چلتا ہے جی۔ اور توشہ خانہ 2 کا فیصلہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسا کہ سنا دیا گیا، اور اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی درخواست برئیت کی خارج کر دی گئی، اور اس طریقے سے صبح آج آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوا ہے، اور کیس کی آئندہ سما جو ہے دوسری جانب ضمانت کی درخواست تھی، اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ 2 میں ضمانت کی درخواست تھی، وہ 20 نومبر تک مؤخر ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن بھی متحرک ہوا ہے، اور اس نے بھی نوٹس جاری کیے ہیں دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے، توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور لیکن کیس بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں جی۔